فون ٹیپنگ کے مخالف پی ٹی آئی کے بانی اپنے دور میں کس طرح دفاع کرتے تھے؟ دنیا بھر میں ایجنسیاں حکمرانوں سمیت اہم شخصیات کے فون ریکارڈ کرتی ہیں۔ فون ریکارڈنگ کے اختیار کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے؟ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم بعنوان فون ریکارڈنگ حلال یا حرام میں لکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر ISI کے نامزد افسر کو فون یا موبائل کال یا میسج کو سننے یا ریکارڈ کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی منظوری 2 روز پہلے وفاقی کابینہ نے دی ہے۔ جنگ میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے اس سلسلے میں باقاعدہ سمری کی منظوری دی۔ اس اقدام کو تحریک انصاف نے رد کرتے ہوئے اندیا دیا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جاری کیے گئے SRO میں کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس سلسلے میں قانون پہلے سے موجود ہے۔ حکومت کی طرف سے یہ SRO ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں حکومت اور انٹیلیجنس اداروں سے فون ٹیپنگ کے معاملے پر قانونی جواز سے متعلق جواب طلبی کی۔ بظاہر حکومت کے اس اقدام کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس سے ہے، لیکن اس بات سے سب آگاہ ہیں کہ ایجنسیاں فون ٹیپنگ کرتی ہیں۔ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، فون ریکارڈنگ کا یہ کام ایک لمبے عرصے سے جاری و ساری ہے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد بلا شبہ ملک کی سیکیورٹی کے معاملات اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو پکڑنے سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ فون ٹیپنگ کا عمل سیاسی مقاصد اور بلیک میلنگ کے لیے بھی ایجنسیوں اور حکومتوں کی طرف سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تاہم اعتراض کرنے والوں یا فون ٹیپنگ کے عمل کو سیاسی مقاصد اور بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے والوں کا اپنا موقف وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ حکومت کے حالیہ فیصلے کی سب سے بڑی مخالف آج تحریک انصاف ہے، جس کے بانی چیئرمین عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں ایجنسیوں کی طرف سے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے فون ریکارڈ کرنے کے عمل کو درست قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا بھر میں ایجنسیاں حکمرانوں سمیت اہم افراد کے فون ریکارڈ کرتی ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ اس فون ریکارڈنگ سے ڈرنا اس کو چاہیے جو کرپٹ ہو۔ خان صاحب ایجنسیوں کو کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کرنے کے حق میں تھے۔ جب ان کی حکومت گئی تو پھر آڈیوز پر آڈیوز لیک ہونا شروع ہو گئیں، جن کا سب سے بڑا نشانہ عمران خان خود تھے۔ اب خان صاحب اور تحریک انصاف ایجنسیوں کی طرف سے فون کال ریکارڈنگ کے قانونی اور اخلاقی جواز پر سوال اٹھاتے ہیں، اسے بلیک میلنگ قرار دیتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اختیار ایجنسیوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کی ایجنسیاں فون ریکارڈنگ کے کام میں شامل ہیں، اور امریکہ کے حوالے سے تو یہ خبریں بھی سامنے آ چکی ہیں کہ اس کی ایجنسیاں تو دنیا بھر کے حکمرانوں اور اہم شخصیات کے فون ریکارڈ کرتی رہی ہیں اور شاید اب بھی کر رہی ہوں گی۔ میری ذاتی رائے میں ملک کی سلامتی، سیکیورٹی اور دہشت گردی کے معاملات میں فون ریکارڈنگ وغیرہ انتہائی ضروری ہے، اور اس سلسلے میں ایجنسیوں کے کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی میں کون شامل ہے اور کون نہیں، پاکستان کی سالمیت اور سیکیورٹی کے لیے کون خطرہ بن رہا ہے، کون کس روپ میں پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہا ہے، ان سب معاملات کو دیکھنا یقیناً ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں کسی کا بھی فون ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض تب ہوتا ہے جب اس اختیار کو کسی کو گرانے، بدنام کرنے یا پروپیگنڈا کرنے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی روک تھام ضروری ہے۔ کسی کی بھی آڈیو لیک کی کسی صورت اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کچھ آڈیو لیکس ایسی سامنے آئیں جن میں پاکستان کے IMF کے ساتھ پروگرام سے متعلق اور ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلنے کا گھٹیا کھیل شامل تھا۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ ایسی آڈیوز کو لیک کر کے سیاسی مقاصد اور پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنے کے بجائے متعلقہ حکام کے ذریعے باقاعدہ قانونی کارروائی کی جانی چاہیے، جس کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک ایسا میکینزم بنایا جائے کہ قصوروار احتساب سے بچ نہ پائے، جبکہ ایجنسیوں کی بھی آڈیوز کو لیک کرنے، سیاسی مقاصد اور بلیک میلنگ کے لیے اپنے اس اختیار کو استعمال کرنے پر جواب دہی ہونی چاہیے۔